والذین اور وہ لوگ اجتنبو جو بچتے رہے الطاغوت طاغوت سے. طاغوت یہ ریسنٹلی گزشتہ روزی ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا تھا کہ جس میں فیمس اسپیکر ہیں ساحل ادیم. پتہ نہیں آپ انہیں کس اینگل سے سنتی ہیں لیکن محتاط ہو کے سنا کریں, بلائنڈلی فالو نہ کیا کریں. انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے اور ایک پاکستان میں ناخواندگی کی شرح اور خاص طور پر خواتین کی پرسنٹیج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ 95% خواتین جاہل ہیں. تو وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ لیڈی اسٹوڈنٹ نے بڑا آرگومنٹ بھی کیا, احتجاج کیا. تو مطلب انہوں نے پھر ان سے ایک طاغوت کی بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے آپ سے ہی پتہ چلا ہے کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں, اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ بنیادی چیز ہے طاغوت اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ, اور یہ بات سچ ہے, میں اس بات سے ان سے اتفاق کرتی ہوں. واقعی یہ جو ایون نسلوں میں جہالت کی وجہ ہے, اس میں خواتین کی جہالت میں بڑا حصہ ہے, خواتین کی جہالت کا بڑا حصہ ہے. اور کیوں وجہ آپ خود کہتی ہیں الام مدرسہ, ماں مدرسہ ہے نا. جب ماں ہی ایجوکیٹڈ نہ ہو, ماں ہی صحیح العقیدہ نہ ہو, ماں ہی عبادت کرنے نماز سے دور ہو, ماں کو ہی طہارت کا معلوم نہ ہو, عبادت کا معلوم نہ ہو, طہارت معلوم نہ ہو, عبادت میں دلچسپی نہ ہو, پھر نسلوں میں کہاں سے آئے گی؟ اللہ ماشاء اللہ ہیں یقیناً. اچھا پرسنٹیج میں بھی نہ لڑیں, اوپر نیچے ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت حال یہی ہے. امت کی تباہی کی بنیادی وجہ یہی ہے, مائیں علم سے دور ہے, اور خاص طور پر حقیقی علم. اگر ڈگری کی بات کی جائے تو یقیناً آپ کو ٹاپرز خواتین زیادہ مل جائیں گی, ڈگری ہولڈرز خواتین زیادہ مل سکتی ہیں, لیکن جابین بھی خواتین زیادہ مل سکتی ہیں آج کل. بلکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مرد زیادہ بے روزگار ہیں اور خواتین زیادہ ارن کر رہی ہیں. بات اس کی نہیں ہو رہی, علم کی بات ہو رہی ہے, اور حقیقی علم کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی معرفت کی بات ہو رہی ہے, اس کی عبادت کی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پر وہ صحیح عقیدے کی بات کریں تو واقعی خواتین بہت پیچھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نجومیوں کے, جادوگروں کے, کاہنوں کے, پیروں فقیروں کے, ان پہ کثرت جا کے دیکھ لیں کن کی ہوتی ہے, کون زیادہ آئے ہوئے ہوتے ہیں, مرد یا عورتیں اور وہ بھی بچوں کو لے کے. تو بہرحال یہ تو بنیادی چیز ہے. سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طغا یطغا, طغیان, طغیانی اسی سے ہے, کسی چیز کا اپنی حد سے آگے بڑھ جانا. تمام باطل معبود طاغوت ہیں کیونکہ انہیں حد سے بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیا گیا. اسی لیے شیطان کو طاغوت کہتے ہیں. جو شخص لوگوں سے اللہ کے مقابلے میں بندگی کرواتا ہے, اپنی بات منواتا ہے, وہ طاغوت ہے. اسی لیے شیطان کو بھی طاغوت کہتے ہیں, بت بھی طاغوت ہیں, اور ہر وہ انسان جو بندگی کی حد سے نکل کر اپنے آپ کو خدائی کے مقام پہ رکھتا ہے, اپنی جائز ناجائز بات منواتا ہے, خاص طور پر ناجائز حرام, تو وہ کیا ہے؟ طاغوت. اور اس کی عبادت یہ نہیں کہ اس کی عبادت کیسے, عبادت سے مراد محض یہ نہیں ہے اسے سجدہ کرنا, بلکہ اس کی بات ماننا, اس کی بجا آوری, اس کی پیروی, یہ اس کی عبادت ہے. اور توحید کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, صرف اللہ کے لیے اس کی جو فرمانبرداری کے کام ہیں وہ بجا لانا کافی نہیں ہے, بلکہ طاغوت سے کنارہ بھی لازم ہے. لا الہ, پہلے نفی ہوتی ہے سب کی, غیروں کی, پھر آتا ہے الا اللہ, یہ ہے توحید. سورہ بقرہ میں بھی ہے فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا, یہ شخص بھی ہو سکتا ہے, یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے, طاغوت شیطان بھی ہو سکتا ہے, شخص بھی ہو سکتا ہے, اور سسٹم بھی ہو سکتا ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. توحید کس کو نصیب ہوتی ہے, صحیح عقیدہ کس کا ہوتا ہے؟ جو پہلے طاغوت کا انکار کرے, پھر اللہ پر ایمان لائے, اور ویؤمن باللہ, اور اللہ پر ایمان لائے, تو گویا اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. والذین اجتنبوا الطاغوت, اور وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا.